अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। शहर इक़्तिदार में इमरान खान साहब को बनी गाला या हस्पताल शिफ्ट करने के हवाले से जो है वो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। सिद्दीक जान साहब, स्पेशली बुनियाद बनाया जा रहा है इमरान खान साहब की सेहत को, तो इसके ऊपर तो पहले बताएं कि क्या तज्ज़िया है आपका। देखें, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जाहिर है इस वक्त मौजूदा जो सिस्टम है वो बहुत सारी जगहों पे फंस चुका है और पीटीआई ने मोमेंटम भी बना लिया, मज़ामत का एक माहौल भी बना लिया। सुहेल आफरीदी साहब भी टेम्परेचर को बहुत ऊपर ले गए। देखें, एक चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि जब से इमरान खान नाहक कैद हुए हैं उसके बाद 2 बार इस सिस्टम के लिए चैलेंज खड़ा हुआ। एक बार जब अक्टूबर में मार्च किया गया इस्लामाबाद डीचौक की तरफ, और दूसरी बार जब नवंबर में किया गया। लेकिन दूसरी बार लीड करने वाले जो हैं उन्होंने, जाहिर है उनके ऊपर सवालात हैं। इस वक्त जो 3 शख्सियात जो लीड कर रही हैं, महमूद जगदई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और सुहेल आफरीदी साहब, इनसे ये तो आप तोक़ो कर सकते हैं कि इनसे कोई गलती हो जाए। अच्छा, कि गलती हो जाए, कि एक हिकमत अमली की गलती हो जाए, हाँ, किसी एक्शन की, किसी अमल की गलती हो जाए। लेकिन इन तीनों के बारे में एक बड़ी बात वाज़ेह है कि ये चाबी वाले खिलौने नहीं है, ये अर्दली नहीं है, ये लेले नहीं है, ये गद्दार नहीं है, ये इमरान खान की पीठ में छुरा नहीं घोंपेंगे, ये ओहदों के लालची नहीं है। तो ये बात तो वाज़ेह है। तो इसका मतलब ये है कि मौजूदा जो निज़ाम है इसको पहली बार संजीदा मज़ामत का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले इनको इतना ज्यादा, जब से इमरान खान कैद हुए, उस मज़ामत का सामना नहीं करना पड़ा जो होनी चाहिए थी। तो पहली बार ये हुआ है और स्टेप बाय स्टेप वो टेम्परेचर बढ़ाते चले जा रहे हैं, चीजों को आगे लेकर जा रहे हैं। और सुहेल आफरीदी को आपने देख लिया, जिस तरह से उन्होंने जमूत तोड़ा, सकूत तोड़ा, जो उन्होंने नैरेटिव बनाया अपने सूबे में, अमन अमान के ऊपर नैरेटिव बनाया, दहशतगर्दी के हवाले से ऑपरेशन पे नैरेटिव बनाया, एनएफसी के ऊपर नैरेटिव बनाया, इमरान खान के हवाले से नैरेटिव बनाया, डोर टू डोर, मतलब बहुत कुछ उन्होंने किया। और महमूद जगदई साहब, अल्लामा साहब भी वो चीजें कर रहे हैं। बिल्कुल एक ऐसे टाइम पे जब संजीदा ऐसे लोग मज़ामत को लीड कर रहे हैं जो कंप्रोमाइज नहीं है या ना उनको कंप्रोमाइज किया जा सकता है। और एन उस वक्त मौजूदा निज़ाम के लिए इकोनॉमी के चैलेंजेस खड़े हो गए हैं, अमन अमान और दहशतगर्दी के हवाले से चैलेंजेस खड़े हो गए हैं, बॉर्डर्स के ऊपर सूरत हाल टफ है, भारत के बॉर्डर के ऊपर भी और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर भी, और रीजनल हालात आपके सामने है, ईरान और अमेरिका आमने सामने है। फिर आपके एक पड़ोसी जो है उसकी यूरोपीय यूनियन से डील हो गई है और ट्रंप से जो है वो डील हो गई है। फिर ट्रंप भी आगे जो फरमाइश हमसे करने जा रहा है वो हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। तो एक ऐसे टाइम के ऊपर इन्होंने मज़ामत को आगे लेकर जा रहे हैं जब इदारे के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए चैलेंजेस हैं। तो अब देखें, मैंने अपनी वीडियो में बड़ी तफसील से वो एविडेंस बताए हैं कि ये चीजें तो एस्टेब्लिशमेंट के रवैये में तब्दीली है, लेकिन सवाल वही है कि ये तब्दीली क्या ट्रक की बत्ती है या ये संजीदा है। सवाल ये अब तक हमने देखा है पिछले 3 साल में कि जब जब इस तरह की एंगेजमेंट हुई है तो ट्रक की बत्ती साबित हुई है। बिल्कुल ऐसे। और इमरान खान साहब का स्टेटमेंट ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है कि एस्टेब्लिशमेंट हमेशा धोखा ही देती है। ठीक है, हाँ, ऐसी सूरत हाल। अच्छा, तो लेकिन अब थोड़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट में जब लिफाफा खुलेगा पता चलेगा उसमें क्या है और सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर करती है तो चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट तो कराना पड़ेगा। जो खबरें आ रही हैं, जो बुशरा बीवी साहिबा ने पैगाम बाहर भिजवाया अपनी फैमिली के जरिए, अपनी बेटी के जरिए और अपनी भाभी के जरिए, तो उसके तहत मेरा ये ख्याल है कि ट्रीटमेंट तो कराना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और ट्रीटमेंट अडयाला में शायद हो भी नहीं सकता, ट्रीटमेंट अडयाला में नहीं हो सकता, और जो ट्रीटमेंट है उसके बाद उनको अडयाला में रखा भी नहीं जा सकता। तो अब अगला सवाल यह है कि इमरान खान साहब को ट्रीटमेंट के लिए शिफा लाया जाएगा, पिम्स लाया जाएगा, शौकत खाना में ले जाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये आप कहने का बला वक्त है, इसके ऊपर कोई नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि टेम्परेचर जितना ऊपर चला गया है और मुश्किलात जितनी एस्टेब्लिशमेंट के लिए बढ़ गई हैं, इस चीज के ऊपर अब पीटीआई एक तो पीछे नहीं हट सकती इमरान खान की सेहत के मामले पे। और बुशरा बीबी ने यही पैगाम भेजा है कि एक चीज के ऊपर फोकस करो, सारी चीजें छोड़ दो। और बुशरा बीबी ने पैगाम ये भेजा है कि अगर आपको बयान हल्फी देने पड़े तो दे दे, कि डॉक्टर जाएंगे बाहर आके कोई बात नहीं करेंगे पॉलिटिकल, सिर्फ उनकी, बुशरा बीबी ने कहा कि इस चीज पे आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना कि इमरान खान साहब की बहनों की मौजूदगी में, उनके जाती मुआलिजीन की मौजूदगी में इमरान खान की आंख का ट्रीटमेंट होना चाहिए। इन पे एक तो एतबार ना करना और ट्रीटमेंट के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना, इसके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ाओ। तो अब पार्टी के पास भी जाहिर है कोई और चारा नहीं है, कोई और चारा नहीं है। बिल्कुल। अब आप मुझे बताएं, जब सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने ही भेजे गए अदालती मुआमन की रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कैसे उसको उठा के रद्दी की टोकरी में डाल देगी? ये आसान नहीं है। लिहाजा भाईजान, आप, और ऐसी सूरत हाल के अंदर सुप्रीम कोर्ट खुद ये रिपोर्ट भी तलब कर रही है और वो मुकदमात जो कि मोस्टली इंफ्रक्चर्स हो चुके हैं इमरान खान साहब के। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, इस सिस्टम के लिए मुश्किलात तो मैं बहुत ही ज्यादा बढ़ती हुई देख रहा हूँ ना। इमरान खान साहब को शिफा में शिफ्ट करें
تو آپ کیسے روکیں گے کہ ہر وقت وہاں لوگوں کا باہر رش ہوگا؟ آپ کتنی پولیس فورس لگا دیں گے؟ بالکل ایسے. ٹھیک ہے. ہاں. اچھا آپ شوکت خانہ میں شفٹ کریں گے, وہاں لوگوں کا اکٹھا ہونا ممکن ہے. پیمز لائیں گے, جب لوگوں کو پتا ہوگا تو لوگ بڑی تعداد میں آ جائیں گے. 24 گھنٹے. اب آپ دیکھیں یہ تینوں ایسی جگہوں پہ ہیں ہاسپٹل کہ جہاں پہ 24 گھنٹے رپورٹنگ ہوگی. بالکل 24 گھنٹے رپورٹنگ ہوگی. ہاں. اڈیالہ کے باہر تو ہمارے چند دوست جاتے ہیں اور ان کا بڑا کریڈٹ ہے, اتنا لمبا سفر طے کر کے جاتے ہیں, وہاں سگنلز بھی نہیں ہیں, مشکلات ہیں, چیزیں ہیں بہت ساری. رات کو سردی زیادہ ہوتی ہے تو لوگ بہت زیادہ واپس آ جاتے ہیں. اب یہ تینوں جگہ ایسی ہیں جو ایسے مقامات پہ ہیں جہاں جو ایکسیسیبل ہیں. شوکت خانہ لاہور میں, شفا اور پیمز اسلام آباد میں, تو جہاں پہ میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا, اور 24 گھنٹے میراتھن ٹرانسمیشنز ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ہو رہی ہوں گی. 24 گھنٹے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. ٹی وی چینلز کی ڈی ایس این جیز لگی ہوئی ہوں گی. تو اس کے لیے سوٹیبل اسٹیبلشمنٹ کے لیے کیا ہے, یا موجودہ سیٹ اپ کے لیے؟ دیکھیں مجھے اس کا نہیں پتا کہ ان کے لیے سوٹیبل کیا ہے. ان کے لیے سوٹیبل تو یہی ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے جن کو ووٹ دیا ان کو اقتدار ان کو سونپ دیں اور سب ادارے اپنی اپنی ڈومین میں واپس چلے جائیں. سب سے سوٹیبل تو یہ ہے. سب سے سوٹیبل یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں کہ پاکستان پر حق حکمرانی کس کا ہوگا. سب سے سوٹیبل تو یہ ہے کہ عدالتوں کو آزاد رہنے دیں. سب سے سوٹیبل تو یہ ہے کہ ووٹ کو عزت ملنے دیں. سب سے سوٹیبل یہ ہے کہ انسانی حقوق کی پامالیاں نہ ہوں. سب سے سوٹیبل یہ ہے کہ بے گناہ اسیران رہا ہوں. دیکھیں ایک طرف تو ٹاؤٹس کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ یہ نیریٹو بناؤ کہ ڈیل ہو رہی ہے. دوسری طرف کل علیمہ خانم کو سارا دن وہاں پہ رکھا گیا, وہاں پہ اس کے اندر کورٹ کے اندر, اور وہ ان کا ٹرائل جو ہے وہ بالکل آخری سٹیج پہ پہنچ گیا. علی زمان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, کراچی میں جو فہیم خان کے ساتھ ہوا ہے, اور ایک اور جو عہدیدار ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, تو ان چیزوں سے پھر کیسے ہم کہیں کہ کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے؟ یا تو مطلب بندہ کہتا ہے کہ چلو خان صاحب کی حد سے ہٹ کر کہ کوٹ لکھپت جیل سے کوئی رہائی ہو جائے, کسی کی ضمانتیں ہو جائیں, یا کورٹ یا ابھی تک 9 مئی کے جتنے لوگ ہیں. ایک اور چیز ہے جو عمران ریاض صاحب نے کہا اور درست کہا. انہوں نے کہا کہ کہا جاتا تھا کہ عمران خان جب تک معافی نہیں مانگے گا تو کچھ نہیں ہوگا. تو کیا اس نے معافی مانگ لی ہے؟ اگر نہیں مانگی تو پھر کیسے ڈیل ہو گئی؟ ٹھیک ہے. بالکل ایسے. دیکھیں عمران خان صاحب میں اور نواز شریف میں فرق یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جتنی بھی بیلیں اپلائی ہوئی ہیں ہائی کورٹ میں, ایک میں بھی ہیلتھ کو گراؤنڈ نہیں بنایا گیا. ٹھیک ہے. اب کیا اب ظاہر ہے اب تو ایک سیریس ان کا ایشو ہو گیا. اور دیکھیں نا یہ جو کہا جاتا ہے کہ عمران خان کی بس ہوگی, اور بھائی بس آپ کی ہوتی ہے شروع کے دنوں میں, کہ آپ جس طرح کی آپ کی ایک روٹین ہوتی ہے اور آپ کو ایک بند کمرے میں قید کر دیا جائے اور آپ کے اوپر منٹلی آپ کو ٹارچر کیا جائے. آپ تو عمران خان یہ کہہ چکے ہیں کہ جیل میرے لیے اللہ کی نعمت ہے, اور میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں, تفاسیر پڑھ رہا ہوں, بکس پڑھ رہا ہوں, اور انہوں نے پارٹی کو یہی کہا ہے کہ عدلیہ کی آزادی کے لیے اس لیے نکلو کہ لوگوں کو مشکلات ہو رہی ہیں, پاکستان کو بچانے کے لیے نکلو, میری رہائی کے لیے مت نکلو. لیکن گو کہ پارٹی کو نکلنا چاہیے عمران خان کے لیے. تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہر طرف سے چیلنجز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج تو وہ ہے جو انہوں نے خود اپنے گلے میں ڈالا ہے, چوروں ڈاکوں لٹیروں کو اقتدار میں مسلط کر کے, عوام کے ووٹوں کو مسترد کر کے, عوامی مینڈیٹ کو مسترد کر کے ان کو لے کر آئے ہیں. ان کو اب آپ دیکھیں نا, کبھی آپ جمع تفریق کریں کہ پچھلے 4 سال میں کس نے کیا کھویا کیا پایا. اس میں کوئی شک نہیں ہے, بہت سے بے گناہوں کی جانیں گئیں, یہ ایک نقصان ہے. لوگ جیلوں میں گئے, لوگوں پہ ظلم ہوا, جبر, سب کچھ ہوا. ارشد شریف صاحب جیسا صحافی شہید ہو گیا, یہ نقصان تو ہے. لیکن اگر آپ پولیٹیکلی دیکھیں, آج سے 4 سال پہلے اسٹیبلشمنٹ کی لوگوں کے اندر ساکھ کیا تھی, آج کیا ہے. پاکستان کے تمام اداروں کے بارے میں لوگوں کی سینٹیمنٹ 4 سال پہلے کیا تھے, آج کیا ہے. عمران خان صاحب کی جو ایک پاپولیرٹی ہے وہ 4 سال پہلے کہاں تھی, آج کہاں ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. نون لیگ نے بھی فائدہ اٹھایا کہ انہوں نے اپنے کیسز معاف کروا لیے, مزید ڈاکے ڈالے, مزید کرپشن لوٹ مار کی. نقصان تو ملک کا ہوا نا سر, نقصان تو ملک کا ہوا. بالکل ایسے کہ, اور ملک کی آنے والی نسلوں کا ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ چیزیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے سب سے بڑا جو چیلنج ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے لیے, وہ تو ہے اس وقت سیکیورٹی, دہشت گردی کے حوالے. بلوچستان میں, کے پی میں, اسلام آباد میں واقع ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ رحم کرے. چیزیں اب یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ پہلے تو سردی کی وجہ سے یہ برف ساری پڑی ہوئی تھی بارڈر کے اوپر, اب گرمیاں ایک طرح سے ایسے شروع ہو گئی ہیں, اب سردی جا رہی ہے بڑی تیزی سے. تو جب یہ گرمیوں کا آغاز صحیح طرح سے ہوگا تو وہ پھر بارڈر سے جو مختلف جگہوں سے جو دہشت گرد آتے ہیں تو ان کی جو موومنٹ ہے وہ خدا نخواستہ بڑھ سکتی ہے, وہ بڑھے گی تو واقعات بڑھیں گے خدا نخواستہ. تو یہ چیلنج ہے جو بلوچستان میں ہوا ہے. ابھی تک بلوچستان میں چیزیں نارملائز نہیں ہوئی,
ٹھیک ہے. کل دیکھیں کے پی میں 5 پولیس کے جوان 4-5 جوان شہید ہو گئے. تو اسلام آباد میں واقعہ ہو گیا. اب آپ دیکھیں نا کہ حکومت کی تو بیس ہی آپ کے سامنے ہے کہ ان کی بیس ہی کی صورتحال یہ ہے کہ ان کی شہباز شریف جو ہیں وہ کل گئے وہاں پہ اس میں امام بارگاہ میں. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے اور سوشل میڈیا نے جب دباؤ بڑھایا اور حکومت کو لٹایا, اب آ کے انہوں نے 50-50 لاکھ روپیہ اناؤنس کیا شہداء کی فیملیز کے لیے. بھائی وہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ٹھیک کہتے ہیں نا, اور چکدی صاحب, کہ یہاں پہ جو ضمیر بیچے 26 فیضانی ترمیم کے لیے لوٹا ہو اپنا ووٹ بیچے, اس کو تو آپ دیتے ہیں 90 کروڑ. اور جو بے گناہ آپ کی سیکیورٹی کی ناکامیوں کی وجہ سے شہید ہو جائے اس کی فیملی کو مل رہا 50 لاکھ. تو یہ پھر آپ دیکھیں نا, اور پھر لوگوں کی ہر روز نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا, جس طرح سے آپ دیکھیں کہ وہاں پہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ جنازے اٹھ رہے تھے, لوگ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے بالکل, اور وہاں پہ بسنت اور کنجر خانہ جاری تھا. تو یہ چیزیں ہیں جو ظاہر ہے اس بڑی پریشان کن ہے, اور نفرت اس نظام کی ہر آنے والے دن کے ساتھ بہت بڑی. اچھا صدیق جان صاحب, ظاہر ہے جب یہ ساری خبریں گردش کرتی ہیں کہ عمران خان صاحب کو میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر باہر لایا جائے گا یا لایا جا رہا ہے, یا ذرائع سے جتنی خبریں ہیں, تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے بھی ایسا ہی سین تھا. تو کیا عمران خان دوبارہ نواز شریف بن جائیں گے؟ دیکھیں عوام میں, دیکھیں بات یہ ہے کہ عوام کو بڑی کلیئرٹی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے, اور اس وقت آپ اٹھائیں لوگ اس وقت عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے اتنے کنسرن ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار عمران خان ڈیل کر کے بھی آ جائے تو ہمیں قبول ہے, ہم عمران خان کی زندگی اور صحت کے بارے میں کنسرن ہیں. دیکھیں عمران خان کے اوپر لوگوں کا ایمان ہے, وہ سرنڈر نہیں کرے گا, ملک سے غداری نہیں کرے گا, اور لوگوں کا نواز شریف پہ بھی ایمان ہے کہ یہ ملک سے وفاداری نہیں کرے گا. اچھا ٹھیک ہے, ملک کا بھلا نہیں سوچے گا, ملک اپنی ذات کا سوچے گا, اپنی کرپشن لوٹ مار کا سوچے گا. یہ عوام کے دونوں چیزوں پہ ایمان ہے. ٹھیک ہے, عمران خان نے جو قید کاٹی ہے, جو جیل کاٹی ہے, پاکستان کی تاریخ میں کسی پولیٹیکل لیڈر نے ایسی جیل نہیں کاٹی جو عمران خان نے جیل کاٹی ہے. جو ظلم عمران خان کے اوپر ہوئے ہیں, کسی پولیٹیکل لیڈر پہ آج تک اتنے ظلم نہیں ہوئے. جو عمران خان کی بیوی کے ساتھ ہوا ہے, اہلیہ کے ساتھ ہوا ہے اور ہو رہا ہے, وہ کسی پولیٹیکل لیڈر کی اہلیہ کے ساتھ وہ نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں. تو عمران خان کو اور کیا مطلب, کیا اس کو ثبوت دینے کی ضرورت ہے قوم کو کہ میں نے کتنی قربانیاں دی. اب یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو ان چیزوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے پس پردہ اور ڈیل ہو رہی ہے, اصل بات ہے عمران خان کی صحت اور زندگی, اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. سپریم کورٹ ڈائریکٹ یہ آرڈر کر سکتی ہے کہ عمران خان کو ہسپتال یا بنی گالہ سب جیل؟ بالکل کر سکتی ہے, وہ بھی کر سکتی ہے. بنی گالہ تو میں نہیں کہتا, ہاسپٹل والا کر سکتی ہے. اچھا, معاملہ حکومت کو بھی بھیج سکتی ہے, کوئی انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ بھی بنا سکتی ہے, اس میں عمران خان کے ڈاکٹر بھی ہوں, سب کچھ سپریم کورٹ کر سکتی ہے. بہت شکریہ جی. صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, لیکن تھوڑی دیر پہلے 2 وفاقی وزراء نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے یعنی کہ تحریک انصاف, اگر وہ کورٹ سے ڈائریکٹ یہ رجوع کر لے کہ جی عمران خان صاحب کی صحت کو لے کر ان کو کسی ہاسپٹل سے ان کا چیک اپ ہونا چاہیے, تو رانا ثناء اللہ صاحب نے ایئر وائی کے اوپر گفتگو کی ہے, اور پھر اس کے بعد بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے بھی یہ گفتگو کی ہے. لیکن ساری نظریں اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے کہ آج سپریم کورٹ میں جو بند لفافہ کھلے گا اس میں عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق کیا چیزیں واضح ہوں گی. تو مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.